الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد بے فاسد کی مروجہ مثال نمبر 6، جس کا عنوان ہے ادھار پر مہنگا خرید کر دوبارہ اسی بیچنے والے کو کم قیمت پر بیچنا۔ مثلا زید کو 1000 نقد کی ضرورت ہو تو وہ خالد سے کوئی چیز 1200 میں ادھار خرید لے اور وہ چیز اس سے وصول کر کے اپنے قبضے میں لائے۔ اس کے بعد خالد کو وہ یہ پیشکش کرے کہ آپ یہ چیز مجھ سے 1000 روپے نقد میں خرید لے کیونکہ مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے۔ خالد اس سے یہ چیز 1000 روپے نقد میں خرید لیتا ہے اور اسے 1000 روپے دے کر چیز واپس لے لیتا ہے۔ یاد رکھو، خرید و فروخت کی یہ صورت بھی سودی ہیلہ ہونے اور سودی عنصر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ایک فاسد معاملہ ہے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں بیع عینہ کہتے ہیں۔ بیع عینہ۔ اب اس کے تحت کچھ وضاحت کریں گے۔ عمر کا زید سے وہ چیز واپس کم قیمت پر لینا جائز نہیں۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جب زید نے اس پہلے معاملے کی رقم کی ادائیگی نہ کی ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، زید نے اس پہلے معاملے کی رقم کی ادائیگی نہ کی ہو۔ اگر زید نے پہلی قیمت یعنی 1200 روپے کی ادائیگی کر لی تو اس کے بعد خالد اس سے یہ چیز کم قیمت پر خرید سکتا ہے، کیونکہ اس میں سودی ہیلہ کی خرابی نہیں پائی جاتی، بلکہ زید اپنی کسی اور مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے پر آمادہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح خالد کا زید سے کم قیمت پر تو یہ چیز واپس لینا جائز نہ ہوگا، لیکن اگر برابر قیمت یعنی برابر قیمت پر یا زیادہ قیمت پر واپس لینا چاہے پھر درست ہوگا۔ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ زید نے وہ چیز اپنے قبضے میں لی ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اگر نفع ملے گا تو زید کو ملے گا، اور وہ اگر اپنی خریدی ہوئی اور قبضہ میں لائی ہوئی چیز سے نفع کمائے تو ناجائز ہونے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں سودی ہیلہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے۔ اسی طرح خالد یہ چیز خود کم قیمت پر واپس نہیں خرید سکتا، تو خالد کے اصول اور فروع یعنی والد، دادا اور اولاد بھی زید سے یہ چیز کم قیمت پر نہیں خرید سکتا، کیونکہ ان کا خریدنا بھی خود خالد کے خریدنے کے مترادف ہے۔ اگر خالد اس چیز کا جو اس نے زید کو 1200 میں فروخت کی ہے مالک نہ ہو، اگر خالد اس چیز کا مالک نہ ہو بلکہ اصل مالک کی طرف سے وکیل بن کر یہ چیز فروخت کرے، تو بھی اس چیز کو کم قیمت پر اپنے لیے نہیں خرید سکتا۔ اسی طرح خالد اور زید کے درمیان کم قیمت پر خرید و فروخت کا یہ معاملہ جائز نہیں، تو اگر اچھا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کم قیمت پر خرید و فروخت کا معاملہ جائز نہیں۔ اب اگر زید فوت ہو جائے تو خالد اور زید کے ورثاء ان کے درمیان بھی اسی طرح کا معاملہ جائز نہیں ہوگا، جیسے ان دونوں کے درمیان، جیسے پہلے میں نے بیان کیا تھا، تو جیسے پہلے معاملے میں ناجائز ہونا بیان کیا گیا تھا، اسی طرح ان کے ورثاء کے درمیان بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر زید خالد سے یہ چیز دوبارہ کم قیمت پر خرید لے لیکن قیمت کی جنس وہ نہ ہو جو پہلے معاملے میں تھی، مثلا پہلے معاملے میں کاغذی نوٹ کے بدلے معاملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جب دوسرا معاملہ شروع ہوا تو دوسرے معاملے میں یہ چیز گندم کی کسی مخصوص مقدار کے بدلے واپس خریدی جائے، اور گندم کی اس مقدار کی قیمت اس قیمت سے کم ہو جو پہلے معاملات جو ہے وہ طے ہوئی تھی، تو یہ خریداری پھر جائز ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گندم کی اس مقدار کی قیمت اس
قیمت سے کم ہو جو پہلے معاملہ جو ہے طے ہوا تھا، تو پھر یہ خریداری بھی جائز ہوگی، کیونکہ جب دوسرے معاملے میں قیمت کی جنس مختلف ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں سود اور اضافہ پایا جاتا ہے، کیونکہ سود اور اضافہ ایک ہی جنس کی چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے، ایک ہی جنس کی، مختلف جنسوں کی چیزوں میں نہیں۔ اسی طرح مختلف ملکوں کی کرنسیاں اور سونا اور چاندی عام مسائل میں الگ الگ جنس شمار ہوتی ہیں، لیکن اس صورت میں یہ سب ایک ہی جنس شمار ہوگی۔ لہٰذا اگر پہلے معاملہ پاکستانی کرنسی پر ہوا تھا اور دوسرا معاملہ ڈالر یا سونا یا چاندی پر ہوا، لیکن اس ڈالر یا سونا چاندی کی مالیت اس قیمت سے کم ہو جو پہلے معاملے میں طے ہوئی تھی، تو یہ بھی ناجائز ہوگا، بلکہ ایک سودی ہیلا اور ناجائز ہوگا۔ تو یہ مثال نمبر 6 اس کے تحت کچھ وضاحتیں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اگلے درس میں انشاءاللہ مثال نمبر 7، 8، 9، 10 یہ باقی ہے، پھر وہ یہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔